اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. علماء کرام کی موجودگی میں مجھ ناچیز سے یہاں کیا بیان ہوگا، بس وہ اشتہار دیکھا قاری امین صاحب کی جاتا ہے، فاروقی صاحب کی جاتا ہے، بڑے بڑے جلسے ہم کو آتے ہیں. علاقے میں ان کی لگار تھی. تحفظ ختم نبوت کے پروگرام کو جس طرح سے وہ لے کر آگے بڑھے ہیں وہ انہی کا کمال تھا. مختصر سی بات آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے رکھوں گا کہ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد کیا ہے. اقبال کا ایک شعر ہے، انہوں نے کہا کہ جب تک نہ ہو زندگی کے حقائق پہ نظر، جب تک نہ ہو زندگی کے حقائق پہ نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ. عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. دنیا کی 8 محبتیں اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں ہمیں گنوائی. تمہارے باپ یعنی ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، وعشیرتکم واموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم بڑی محنت سے کماتے ہو، وتجارتم تخشون کسادها، اور وہ تجارت جس کا تمہیں مندہ پڑنے کا خدشہ ہی نہیں، ومساکن ترضونها، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر کہ تمہاری وہ مسکن گاہیں جن میں تم سکون پکڑتے ہو، تمہارے محلات، تمہارے گھر. اللہ پاک نے فرمایا کہ ان 8 محبتوں کو ایک پلڑے میں رکھ لو. آگے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. کیا تمہیں یہ 8 چیزوں کے ساتھ زیادہ محبت ہے یا اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے؟ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کے معاملے میں اپنی ترجیحات کچھ اور بنا لی. نبوت جو ہے وہ انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے جب پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان بھی تھے ان کو بھیجا. وہ ایک انسان اللہ کے ساتھ ایک تعلق وحی کے ذریعے جوڑا. جو انسان وحی کے ذریعے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچائے اسے نبی کہتے ہیں. اب نبی آتے رہے، نبوت کا سلسلہ چلتا رہا. جب کوئی نبی کسی قوم کی طرف دعوت لے کے پہنچا، جن قوموں نے دعوتوں کو قبول کیا، ابھی آپ نے جو تلاوت سنی، جو ابھی قاری صاحب نے قرآن مجید کی آیات بینات حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کے حوالے سے سنائی، تو اللہ تعالیٰ نے جن قوموں نے نبیوں کی دعوت پر لبیک کہی انہیں عظیم سے عظیم سلطنتوں سے نوازا. چرندر پرند بھی ان کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کے ترانے گاتے رہے. لیکن ایسی بدبخت قومیں بھی آتی رہی کہ جنہوں نے نبی کی دعوت کو نہ صرف ریجیکٹ کیا بلکہ علماء کرام بیٹھے ہیں کہ نبیوں کو ناحق قتل کر دیا، شہید کر دیا، آرے رکھ کر نبیوں کو چیر دیا گیا. لیکن جب یہ سلسلہ نبوت کا چلتا رہا، اللہ پاک کا بھی اپنا ایک نظام ہے. اللہ پاک نے اس سٹیپ سے آگے اگلا سٹیپ شروع کیا. نبوت سے آگے اللہ پاک نے رسالت کا نظام شروع کیا. نوح علیہ السلام کو پہلے رسول بنا کر بھیجا. جب حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے سامنے دعوت پیش کی تو اب کیا ہوا؟ قوم کو دعوت دی، وہ ایمان نہیں لائے.
کہا گیا کہ اب آپ کشتی بنا لو، خشکی میں کشتی بنا لی. لوگ انہیں کیا کیا کچھ کہا، لوگوں نے کیا کیا کچھ کہا کہ یار یہ خشکی میں کشتی بن رہی ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی عزیز دوستو، اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو نبوت عام ہے، رسالت خاص ہے. جب کسی کو رسول بنا کر بھیجا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کی دعوت کے نتیجے میں جو قوم کھڑی ہوگی یا میں اس قوم کو نیست و نابود کر دوں گا یا میں اپنے رسول کو غالب کر کے رہوں گا. یہ دوسرا سلسلہ. اب اس کے بعد تیسری جو نبوت کی سیڑھی ہے وہ ہے تکمیل رسالت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رسول کامل بنا کر بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تا قیامت آ چکی ہے. اب کھڑکی بند ہو گئی. اب وہ جو نبوت کے ذریعے پیغام آ رہا تھا قرآن مجید میں اسے محفوظ کر دیا گیا. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. ہمارا انسانیت کا ضابطہ حیات وحی کے ذریعے قرآن مجید کے اندر اور سیرت رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 23 سالہ محنت شاقہ کے نتیجے میں ایک باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر حاکمیت اعلیٰ کا نظام کر کے قائم کر کے گئے ہیں. عزیز دوستو وقت نہیں ہے، ایک لفظ میں اللہ کو بڑا بنواؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم پر یہ حجت پوری کر کے چلے گئے. حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے گواہی دی کہ لا هل بلغت قالوا اننا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت الامه. سب سے گواہی دی. پھر کہا اللهم اشهد اللهم اشهد، اے اللہ گواہ ہے. تو فلیبلغ الشاهد الغیبہ کے تحت اب ہم ذمہ دار ہیں. تو رسول کامل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت کی قلت کی وجہ سے معذرت چاہتا ہوں، باتیں اور بھی کر سکتے ہیں. باقی دوستوں کا میں بغیر پروگرام کے ایڈ ہو گیا ہوں. پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. جزاک اللہ.